بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عثمان کسانہ یوٹیوب چینل۔ آج میں ایک ایسے پنڈورا باکس کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں جس نے گزشتہ 1-2 دنوں سے پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچائی ہوئی ہے۔ اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا پاناما پیپرز بھی آئے تھے، پاناما لیکس کے نام سے ایک ایسا اسکینڈل سامنے آیا تھا جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اور اگر بات کریں پاکستان کی سیاست کی، پاکستان کی حکومت کی، تو پوری ایک حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا ان پاناما پیپرز کی بنیاد پر۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اس کا شکار ہوئے، جو اب تک کلیم کرتے ہیں اور ان کی جماعت کلیم کرتی ہے کہ انہیں پاناما پیپرز پر نہیں نکالا گیا، پاناما کی بجائے اقامہ پر نکالا گیا۔ یہ کیس چلا تھا عدالت میں کہ ان کے پاس غیر ملکی شہریت ہے، دبئی کا اقامہ ہے، پھر وہ سارا بنیاد بنا کے، لیکن اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پاناما پیپرز ہی بنیاد بنے تھے میاں نواز شریف کی حکومت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے۔ آج جس پہ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ پاناما تو نہیں ہے، نام بدلا ہے، لیکن اسی نوعیت کی ایک نئی چیز سامنے آئی ہے۔ پینڈورا کے نام سے پینڈورا پیپرز کے نام سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، انکشافات ہوئے ہیں، اور ایک بین الاقوامی ایجنسی ہے صحافت کی ICIJ کے نام سے، جو اس پہ تحقیقات کر کے مختلف صحافیوں کو ساتھ ملا کے اپنی فائنڈنگز دیتی ہے۔ اس مرتبہ بھی پوری دنیا سے تقریباً 3000 سے زائد نام سامنے لائے گئے ہیں جو اپنے کالے دھن کو غیر قانونی طریقے سے سفید کرنے کے ایک ایسے دھندے میں ملوث ہیں جو ہر طرح سے نامناسب ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان کی بھی بڑی نامور شخصیات اس میں شامل ہیں۔ سیاستدان کیونکہ خاص طور پہ نشانہ بنتے ہیں اور خبروں میں آتے ہیں، تو 7 بڑے نام ہیں پاکستان میں سیاسی حوالے سے، جس میں موجودہ حکومت کے اگر وفاقی وزراء کی بات کی جائے تو سب سے پہلے شوکت ترین صاحب جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اس کی تردید کی ہے کہ ہماری آف شور کمپنیز نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ پنجاب کے سینئر وزیر ہیں عبدالعلیم خان، مرکز میں وفاقی حکومت میں عمران خان کی کابینہ کے کچھ خاص نام ہیں اس حوالے سے۔ اتحادیوں میں اگر بڑا نام دیکھا جائے تو مسلم لیگ کاف کے جناب چودھری پرویز الہی کے فرزند ارجمند چودھری مونس الہی کا نام ہے اس میں، اور ایک ایسی ہی شخصیت جو کراچی سے بیلانگ کرتی ہے، جو خبروں میں ان رہتی ہے، سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جناب فیصل وانڈا۔ یہ کچھ نام ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ سرکاری ریٹائرڈ افسران ہیں، ہمارے عسکری اداروں سے تعلق رکھنے والی سرکاری شخصیات ریٹائرڈ مختلف اہم عہدوں پہ جو رہے وہ ہیں، ان کے خاندان کے افراد ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے لانے کے بعد جو میں بنیادی طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ہوگا کیا۔ اگر پاناما کی بات کی جائے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاناما نے جہاں پاکستان کی حکومت تک کا تختہ الٹ دیا تھا، کچھ سالڈ معلومات اس میں اس طرح سے نہیں تھی۔ ایک سازش کے طور پہ اسے ضرور لیا گیا تھا۔ بالکل اسی طرح یہ پینڈورا باکس میں بھی کچھ اس طرح سے سالڈ چیزیں مضبوط بنیادوں پر سامنے آنے کی کوئی ایسی قوی امید نہیں ہے۔ اگر عمران خان کے حوالے سے بات کریں جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، تو یہ پینڈورا کے سامنے آنے سے قبل ان کا نام آ گیا کہ جو ان کی رہائش گاہ ہے لاہور میں زمان پارک، اس پتے پر بھی 2 آف شور کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، لیکن بعد میں ان کی وضاحت آ گئی کہ وہ کسی اور کے نام پہ ہیں، وہ ایڈریس کو خلط ملط کیا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں وضاحت کے طور پہ جب سامنے آئیں گی تو ہم یہ نتیجہ نکالنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا ادھم نہیں مچانے والی، یا بہت بڑی کوئی تہلکہ خیز انکشافات نہیں ہیں، روٹین کی ہیں۔ حالانکہ اس میں بین الاقوامی سطح کی بہت بڑی شخصیات، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم اور دیگر لوگوں کے، اسی طرح جو یہ وسط ایشیائی ریاستیں ہیں یہاں کے حکمرانوں کے ایسے اسکینڈلز ہیں اس میں کہ انہوں نے کس طرح سے آف شور کمپنیز، بے نامی کمپنیز بنا کر اپنا سرمایہ بیرون ملک منتقل کیا۔ یہاں میں ایک بات آپ سے بطور خاص کرنا چاہتا ہوں جس پر پاکستانی قارئین کو، پاکستانی سامعین کو خاص طور پہ توجہ کرنی چاہیے، اور وہ بات ہے برطانیہ میں دنیا بھر سے کالا دھن اکٹھا کرنے کا دھندا۔ یہ پوائنٹ آج کی ویڈیو کا بنیادی اور مین پوائنٹ ہے جو میں اپنے ویورز اور اپنے ناظرین اور اپنے سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ دراصل
ان سکینڈلز کے ذریعے آئے روز کبھی پاناما، کبھی یہ پینڈورا، اور اس سے پہلے بھی ایک دو آ چکے ہیں، ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ ملک جو آماج گاہ بنا ہوا ہے ترقی پذیر ممالک اور بہت تیسرے درجے کے ممالک کا، جہاں سے سرمایہ اکٹھا کر کے وہاں منتقل کر دیا جاتا ہے، برطانیہ نہ ہی اس سرمایہ پر کوئی قدغن لگا رہا ہے اور نہ ہی اس سرمایہ کو واپس کرنے کی کوئی سبیل نکالتا ہے۔ یہ شور مچتا ہے، واویلا ہوتا ہے، پوری دنیا میں اتھل پتھل مچتی ہے، لیکن بعد میں نتیجہ 0 = 0۔ برطانیہ کو ان ترقی پذیر اور چھوٹے ممالک کی یہ جو معصوم لوگوں کی خون پسینے کی کمائی، یہ غصب کرنے والے، لوٹنے والے ہاتھ مختلف ہیلوں بہانوں سے، طریقوں سے وہ باہر پہنچاتے ہیں۔ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہوں، جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، تو پاکستان میں بھی تمام سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے پاناما میں اگر مسلم لیگ نون نشانہ بنی تھی تو ابھی تحریک انصاف کی حکومت کے کئی کلیدی عہدیدار اس میں شامل ہیں، جن کے نام مبینہ طور پہ سامنے لائے گئے ہیں۔ تو یہ سیاسی لوگ ہوں یا سرکاری اہلکار ہوں یا سرکاری افسران ہوں یا یہ بہت بڑے بڑے نام ہوں، کاروباری نام ہوں، سب نے اپنے اپنے انداز میں بے نامی کمپنیاں بنا کر اپنا سرمایہ وہاں برطانیہ میں منتقل کیا۔ پوری دنیا سے ایسے لوگ وہاں پیسہ منتقل کرتے ہیں، برطانیہ اس پہ اپنا موقف زوردار اور جاندار اور واضح موقف سامنے نہیں لاتا کہ کیا اس کا بھی کوئی ارادہ یا پلان ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں کوئی قدغن لگائے گا، اور اس طرح کی بے نامی کمپنیوں کو وجود دینے والے لوگ اور ان کو سپورٹ اور معاونت فراہم کرنے والے لوگ جو برطانیہ میں ہیں، جو برطانوی ادارے ہیں جو اس میں معاونت کرتے ہیں، وہ ان پر بھی کوئی پابندی قانونی طور کی لگائے گا یا نہیں لگائے گا۔ اصل اس میں کرنے کا کام برطانوی حکومت کا ہے۔ برطانیہ کی جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، جو تحقیقی ادارے ہیں، جو کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف کام کرتے ہیں، ان اخلاقی طور پر تو ان حکمرانوں کو یا یہ مال و دولت لوٹنے والے لوگوں کو چاہیے، اگر یہ کام غیر قانونی کر لیتے ہیں تو اب یہ ذمہ داری برطانیہ پر عائد ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ نشانہ برطانیہ بن رہا ہے کہ یہ پیسہ برطانیہ میں جمع ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو کتنے لاکھوں کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ وہاں پڑے ہیں جو پاکستانی عوام کے ہیں، واپس نہیں آ رہے اور نہ ہی آ سکتے ہیں جب تک کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوگی جس میں برطانیہ حکومت پاکستان کو مدد فراہم نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح سے یہی کلیہ اور یہی قانون پوری دنیا کے لیے لاگو ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں سے یہ دھن لپیٹا جاتا ہے، کالا دھن جمع کیا جاتا ہے اور برطانیہ لے جا کے اس کو برطانوی حکومت اور برطانوی اداروں اور برطانیہ کے بینکوں میں، مالیاتی اداروں میں رکھ دیا جاتا ہے، الٹیمیٹلی فائدہ ان کا ہوتا ہے، نقصان ان ترقی پذیر ممالک اور چھوٹے ممالک کا ہوتا ہے، ان محروم لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی سیاست، ہماری معیشت اور ہمارا کاروبار جس بری طرح متاثر ہوتا ہے ان آف شور کمپنیز کی وجہ سے، اور تقریباً کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں، تمام بڑے خاندان، تمام کاروباری ادارے ان آف شور کمپنیز کے کالے، جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ مکروہ دھندے میں ملوث ہیں، سب کے نام ہیں۔ کوئی اس کی تردید بھی کر دیتا ہے، کوئی وضاحت دیتا ہے، کسی کی پہلے تھی اب نہیں ہے، کسی کا مناسب ہے، کسی کا نامناسب ہے، درجہ بندیاں ہیں، لیکن اس کا وجود ہے۔ یہ پینڈورا باکس کے نام سے، پینڈورا پیپرز کے نام سے اب جو نیا سکینڈل آیا ہے، اس نے بھی ہمارے ملک میں ایک نیا باب کھول دیا ہے۔